وہ غصے سے گھر لوٹا تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے دروازہ پوری قوت سے بند کیا تھا۔ دروازے سے پشت ٹکاتے گہری گہری سانس بھری تھیں جب اچانک فون بجنے لگا۔ اسکرین دیکھی تو حنان کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس کے لب سختی سے آپس میں بھنچے اور اگلے لمحے پوری قوت سے موبائل زمین پر دے مارا۔ نو! وہ چیختا ہوا زمین پر بیٹھا تھا اور پھر کچھ ہی لمحوں میں کمرے کی ہر چیز کو تہس نہس کرتے اجاڑ چکا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے نیچے والا دراز کھولا تھا۔ اندر سگریٹ کا ڈبہ تھا۔ وہ سگریٹ کا عادی نہیں تھا، یہ سگریٹ حنان کی تھی جو وہ گاڑی میں بھول گیا تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے سگریٹ جلائی تھی اور ہونٹوں میں دبائی تھی۔ ایک گہرا کش لیتے، بیڈ سے ٹیک لگاتے اس نے گہری سانس لی۔ اعصاب کچھ ڈھیلے پڑے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور پھر کمرے کا دروازہ کھلا۔ دروازے پر شائستہ بیگم کھڑی تھیں، بے یقینی سے سگریٹ پیتے ہاشم کو دیکھنے لگی۔ ہاشم نے نگاہ اٹھا کر بے تاثر نظروں سے انہیں دیکھا۔ ہاشم! انہوں نے صدمے کی کیفیت میں پکارتے آگے بڑھتے اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر ڈسٹ بن میں پھینکی۔ اجڑا کمرہ کچھ غلط ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے اپنی؟ شائستہ بیگم کا لہجہ منہ کو آ رہا تھا۔ میری حالت اس سے بھی بری ہو جائے گی، یا ممکن ہے میں مر جاؤں اگر آمنہ کی شادی کسی اور سے ہو گئی۔ وہ نم لہجے میں شائستہ بیگم کا ہاتھ تھامتا انہیں پتھر کر گیا۔ تم جانتے بھی ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ بڑی ہے وہ تم۔ ابھی انہوں نے اتنا ہی کہا تھا جب ہاشم ان کا ہاتھ چھوڑا، چلاتے ہوئے پیچھے ہوا۔ کیا چھوٹا چھوٹا ہوں؟ محبت عمر کا فرق نہیں دیکھتی موم۔ محبت کرتا ہوں میں آمنہ سے، وہ بھی یہ کہہ کر دھتکارتی ہے کہ میں چھوٹا ہوں۔ اس کے اس طرح چلانے پر شائستہ بیگم کی زبان تالو سے لگی۔ میری کیفیت کو سمجھیں، کوشش کریں سمجھنے کی۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں جو کھلونے کی ضد کر رہا ہوں۔ میں اپنی زندگی مانگ رہا ہوں موم، محبت مانگ رہا ہوں اپنی۔ اگر نہ ملی تو آپ سب مجھے کھو دیں گے۔ وہ روتے ہوئے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ شائستہ بیگم منہ پر ہاتھ رکھے نم نظروں سے اسے دیکھتی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا ہاشم؟ اب تو اس کی شادی طے ہو چکی ہے۔ شائستہ بیگم نے افسوس سے کہا۔ شادی طے ہوئی ہے؟ ہوئی تو نہیں نا، شادی تو ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ پلیز آپ ڈیڈ سے بات کریں، ان کو میری حالت بتائیں۔ وہ شائستہ بیگم کے ہاتھ تھامتے التجائی لہجے میں بولا تو شائستہ بیگم اس کے گال پر ہاتھ رکھتی اسبات میں سر ہلانے لگی۔ میں بات کروں گی، تم رونا تو بند کرو۔ شائستہ بیگم نے اس کے آنسو صاف کیے جیسے کسی چھوٹے بچے کو بہلایا جاتا ہے۔ آپ وعدہ کریں آمنہ کی شادی مجھ سے ہی ہوگی۔ وہ جس اذیت سے پوچھ رہا تھا، شائستہ بیگم انکار نہ کر سکیں اور اس سے وعدہ کرتے کمرے سے نکل گئیں۔ کمرے سے باہر نکلتے ان کی حالت ہاشم سے مختلف نہیں رہی تھی۔ ساری خوشی ماتم میں بدل گئی تھی۔ وہ جانتی تھیں شادی ٹوٹنا ناممکن ہے، پر وہ ماں تھیں، ارادہ کر چکی تھیں کہ آج ہی حدید صاحب سے بات کریں گی۔ جیسے ہی وہ دروازے سے اندر داخل ہوا، آنگن کی پھٹیچر حالت اور وہاں رکھی ہوئی خستہ حال لکڑی کی چارپائی دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کے والد صاحب گہری نیند میں سوئے تھے اور ایک پیلے رنگ کا مدھم روشنی والا بلب مشکل سے ماحول کو تاریکی سے بچا رہا تھا۔ اس نے لمبی کوفت بھری سانس لی اور دل پر بوجھ لیے اندر کی طرف بڑھا۔ اس ترقی یافتہ زمانے میں بھی یہ گھر ایک پرانے کھنڈر جیسا دکھائی دیتا تھا۔ وہ فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا جہاں چھت سے ایک کالا پنکھا سستی کے عالم میں لٹک رہا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک معمولی بیڈ اور ایک 2 پلوں والی الماری تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر باقی سب چیزوں کے برعکس صرف خوشبو کی ایک شیشی رکھی تھی۔ یہ شیشی یقیناً اس ٹوٹے ہوئے گھر کی کل قیمت سے کہیں زیادہ مہنگی تھی۔ کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ خاص طور پر تیار کرایا گیا 4.2 ملین مالیت کا پرفیوم تھا جس کی مہک دنیا میں کہیں اور موجود نہیں تھی۔ وہ خود کو بیڈ پر ڈھیر کرتا ہوا لیٹ گیا اور تھکن سے اپنے سر کو مسلنے لگا۔ اسی لمحے اسے دروازے پر کسی کی ہلکی سی دستک محسوس ہوئی۔ یہ آہٹ سنتے ہی اس کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ پڑی۔ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ رات کے وقت میرے کمرے میں آنے کی ہمت مت کیا کرو، اس نے شدید برہمی میں بغیر دیکھے کہا۔ دروازے پر کھڑی عتیقہ اس کے تلخ لہجے پر اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ گئی۔
میں صرف کھانے کا پوچھنے آئی تھی، اس نے انتہائی دھیمی آواز میں وضاحت کی۔ اس پر حنان کا غصہ مزید بھڑک اٹھا۔ جاؤ یہاں سے، اس نے سرد اور بے تاثر لہجے میں حکم دیا تو عتیقہ دل پر پتھر رکھ کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ وہ اس کا منگیتر تھا، مگر یہ بے رحمی کیوں؟ کیا وجہ اس کی بے روزگاری تھی؟ اس میں عتیقہ کا کیا قصور تھا؟ جب تک حنان کی خالہ زندہ تھی وہ عتیقہ سے بہت اچھے سے پیش آتا تھا، مگر اب ہر گزرتے دن کے ساتھ حنان میں بیزاری بڑھتی جا رہی تھی اور عتیقہ کو ڈر تھا کہ کہیں وہ یہ رشتہ ہی نہ توڑ دے۔ دوسری طرف عتیقہ کے جاتے ہی حنان نے خالی دروازے کو دیکھا۔ تم اپنی ماں کو کب بتاؤ گے کہ تم اپنی کزن سے شادی نہیں کر سکتے؟ تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟ ایک غصے سے بھرپور مگر دلکش آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ میں جلد ہی بات کروں گا، اس نے تھوڑے لاڈ والے انداز میں جواب دیا تھا۔ کب؟ اب تو وہ بے آسرا بن کر تمہارے گھر میں رہ رہی ہے حنان، کہیں تمہارا دل اس مسکین پر تو نہیں آ گیا؟ لڑکی نے جذبات میں آ کر پوچھا۔ نہیں، میرا دل کسی پر نہیں آیا ہے، میں ماں کو جلد منع کر دوں گا، بس تم اپنے گھر والوں کو تیار رکھنا، اس نے بڑے یقین سے کہا۔ پھر وہ اچانک بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس سالگرہ پر تم مجھے کیا تحفہ دو گے حنان؟ آواز دوبارہ آئی۔ آج 26 جولائی تھی، اس کی سالگرہ۔ بس کرو، خاموش ہو جاؤ، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، وہ یکسانیت میں چلا اٹھا۔ اس کی چیخ سن کر دوسرے کمرے میں دروازے سے ٹیک لگا کر روتی ہوئی وہ معصوم لڑکی اور زور سے سسکنے لگی۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی کسی خاص خیال میں گم تھی جب دروازے پر دستک دیتی ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ فاطمہ بی بی، آپ کو بڑی بیگم باہر بلا رہی ہیں، ملازمہ نے ادب سے کہا۔ آ رہی ہوں، آپ جاؤ۔ فاطمہ کے کہنے پر ملازمہ باہر نکل گئی۔ فاطمہ بھی زوردار انگڑائی لیتے کمرے سے باہر نکلی۔ باتوں کی آواز ڈائننگ روم سے آ رہی تھی۔ وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو پہلی نگاہ بختیار صاحب پر پڑی۔ وہ ان کے برابر والی کرسی پر بیٹھی، پر دوسری جانب بیٹھے شخص پر نگاہ نہ پڑی کیونکہ وہ نگاہیں اٹھانے نیچے جھکا تھا۔ فاطمہ، یہ کیا ہو لیا ہے؟ ماریہ بیگم اس کے اجڑے بال دیکھتی حیرت سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں ماما، سونے کے لیے لیٹی تھی، اسی لیے ایسے ہو رہے ہیں۔ خیر، آپ نے کیوں بلایا ہے؟ فاطمہ نے کہتے اپنے آگے رکھے پانی کے جگ سے اپنے لیے ایک گلاس پانی نکالا۔ تم حسام کے ساتھ شاپنگ پر چلی جاؤ، اپنے لیے نکاح کا جوڑا لے لو، انہوں نے سکون سے کہا۔ فاطمہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ لا حول ولا قوت، ایسے کیسے چلی جاؤں حسام کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ جا کر لے لوں گی، ویسے بھی آمنہ کا نکاح ہو رہا ہے، میرا نہیں، وہ شان بے نیازی سے کہتے پانی کا گلاس لبوں سے لگا گئی۔ ایک سپ ہی لیا تھا جب حسام نے گلا کھنکارا۔ فاطمہ نے گردن موڑ کر دیکھا تو حسام اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آمنہ کے ساتھ تمہارا نکاح بھی ہو رہا ہے، ماریہ بیگم نے سکون سے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ اللہ اللہ ماما، میرا نکاح؟ اس کے منہ سے پانی فوارے کی صورت میں نکلتا سامنے بیٹھے حسام کے منہ پر گرا تھا۔ ماریہ بیگم اور بختیار صاحب کا منہ حیرت سے کھلا تھا جبکہ حسان مٹھی بند کرتا ضبط سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ ماریہ، بختیار صاحب نے غصے سے پکارا جب ماریہ بیگم ٹشو سے اس کا چہرہ صاف کرنے لگی۔ اٹس اوکے آنٹی، میں کر لوں گا، ماریہ بیگم کے ہاتھ سے ٹشو لیتے حسام نے خود اپنا چہرہ صاف کیا تھا، البتہ نظریں خونخوار ہوئی تھیں۔ سوری، پر میں ابھی نکاح نہیں کر سکتی، وہ فوراً کہتی کھڑی ہونے لگی جب حسان نے اس کا بازو پکڑتے اسے واپس بٹھایا۔ اپنے ماں باپ کے سامنے وہ حسام کی اس جرأت پر دنگ رہ گئی تھی۔ جب بڑے بات کر رہے ہوں تو تب ان کی بات ختم نہ ہو جائے جگہ چھوڑ کر نہیں اٹھتے، تنبیہ کرتے لہجے میں کہتا وہ فاطمہ کو واپس بیٹھنے پر مجبور کر گیا۔ بابا، یہ زیادتی ہے، آپ مجھ سے بغیر پوچھے کیسے میرا نکاح طے کر سکتے ہیں؟ وہ بری طرح احتجاج پر اتری تھی۔ تم سے کیوں پوچھنا چاہیے مجھے؟ بختیار صاحب نے غصے سے پوچھا۔ ایک بیٹی فرمانبرداری کی انتہا پر تھی، دوسری لاؤبالی پن کی انتہا پر تھی۔ آپ نے آمنہ سے بھی تو پوچھا تھا نا، وہ بیٹی ہے تو میں بیٹی نہیں؟ وہ صدمے کی کیفیت میں بولی۔ وہ تو جلد ثبوت ڈھونڈ کر حسام سے منگنی توڑنے کا ارادہ رکھتی تھی اور یہاں تو بات نکاح تک پہنچ گئی تھی۔ آمنہ کی ارینج میرج ہے اس لیے پوچھا، پر تمہارا رشتہ تمہاری پسند سے ہوا ہے فاطمہ، پھر تمہیں نکاح پر کیا اعتراض ہے؟ اس بار ماریہ بیگم نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ پیچو تھاپ کھا کر رہ گئی تھی، نم نظروں سے حسام کو گھورا تھا جو انتہائی سنجیدگی سے اس کے ڈرامے کو دیکھ رہا تھا۔
بے شک پسند سے ہوئی ہے، پر میں نکاح کے لیے ابھی تیار نہیں ہوں، پلیز بابا سمجھیں۔ میں پڑھائی وہ بختیار صاحب کے سامنے بیٹھی تھی۔ بختیار صاحب نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ کچھ پرسکون ہوئی۔ حسام اٹھ کر باہر نکلنے لگا جب بختیار صاحب کی آواز پر قدم رکے۔ فاطمہ 5 منٹ میں آ رہی ہے حسام۔ بختیار صاحب کے کہنے پر وہ اوکے کہتا باہر نکل گیا، جبکہ فاطمہ بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ اچھی بیٹیاں ماں باپ کو دوسروں کے آگے شرمندہ نہیں کرتیں، باپ کے فیصلے کی لاج رکھتی ہیں، وہ نرمی سے کہتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تیار ہو کر فوراً حسام کے ساتھ جاؤ، وہ زیادہ دیر انتظار نہیں کرے گا۔ اس بار اس نے بختیار صاحب کے کہنے پر نگاہ جھکا لی تھی۔ آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گال پر گرے تھے، لب ہلکے کپکپائے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ محبت کی شادی اس کے گلے کا طوق بن رہی تھی، وہ بھی وہ محبت جو اس نے کبھی کی ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گئی، لباس تبدیل کر کے ایک سادہ سا لانگ سفید کرتا پہننا، ساتھ ڈینم جینز، گلے میں آسمانی دوپٹہ ڈالتے باہر نکل گئی۔ حسام پورچ میں ہی کھڑا تھا، وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ حسام نے نگاہ اٹھا کر سر تا پیروں سے دیکھا اور گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے خود بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کچھ کھاؤ گی؟ اسے بالکل خاموش دیکھ حسام نے نرمی سے پوچھا۔ فاطمہ کے ماتھے پر ننھا سا بل بڑھا، وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی ایک بڑے مال کے سامنے رکی تھی، وہ ڈیزائنر شاپ میں گئے تھے۔ حسام فون پر مصروف تھا جبکہ 2 سیلز بوائے فاطمہ کو ڈریس دکھا رہے تھے۔ یہ کتنے کا ہے؟ ایک ڈریس دیکھتے اس نے بے دلی سے پوچھا۔ میم 2.5 لاکھ، سیلز بوائے نے بتایا۔ کچھ بہت مہنگا دکھاؤ، فاطمہ نے چور نظروں سے حسام کو دیکھتے آہستگی سے کہا تو سیلز بوائے نے اسبات میں سر ہلاتے اندر چلا گیا اور اس کی بار کچھ بھاری اور مہنگے ڈریسز ساتھ لایا۔ حسام نے ایک سرسری سی نگاہ اس ڈریس پر ڈالی اور واپس فون پر مصروف ہو گیا۔ یہ کتنے کا ہے؟ اس نے دوبارہ رازداری سے پوچھا۔ میم یہ 6 لاکھ کا ہے، سیلز بوائے کے بتانے پر فون استعمال کرتے حسام کے لب مسکرائے تھے۔ اس سے زیادہ اور کچھ ایکسپینسو ہے؟ فاطمہ نے دوبارہ پوچھا تو دونوں سیلز بوائے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اندر چلے گئے۔ واپس آئے تو اس بار ان کے ہاتھ میں بڑا باکس تھا۔ یہ کتنے کا ہے؟ اندر سے نکلنے والا گرے رنگ کا نفیس مگر حسین لباس دیکھتے اس نے تعریفی انداز میں پوچھا۔ میم یہ 12 لاکھ کا گاؤن ہے، سیلز بوائے کے کہنے پر فاطمہ نے اطمینان سے سرد سانس بھری اور تنزیہ نظروں سے حسام کو دیکھا۔ یہ پسند ہے مجھے۔ فاطمہ کے کہنے پر حسام فون بند کرتا اس کی جانب متوجہ ہوا، ایک نگاہ لباس پر ڈالی۔ اور کتنا وقت لگے گا؟ حسام نے گھڑی میں وقت دیکھتے پوچھا۔ صرف 5 منٹ۔ اور سر اس ڈریس کا کیا کرنا ہے؟ سیلز بوائے نے فاطمہ کے پسند کے ڈریس کے متعلق سوال کیا۔ ڈسکارڈ، وہ لاپرواہی سے بولا، جبکہ فاطمہ مٹھی میں اپنا دوپٹہ دبوچتی لب بھیج گئی۔ چند منٹ گزرے جب 2 سیلز بوائے ایک بھاری بیگ باکس اٹھا کر لائے۔ حسام اٹھ کھڑا ہوا۔ فاطمہ حسام کے پیچھے چلنے لگی جب حسام نے کیش کاؤنٹر پر کارڈ آگے بڑھایا۔ تم 12 لاکھ کا پسند کر رہی تھی؟ فکر مت کرو، میں نے جو لیا ہے وہ 25 لاکھ کا ہے۔ کارڈ واپس جیب میں رکھتے اس نے لاپرواہی سے کہا تو فاطمہ چند پل کے لیے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے ضروری کام ہے، میچنگ ہیلز اور جیولری تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ مال سے باہر نکلتے ہوئے حسام نے کہا۔ فاطمہ بنا جواب دیے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ابھی گاڑی کچھ آگے ہی بڑھی تھی جب حسام کے نمبر پر عبیر کی کال آنے لگی۔ سر آپ کہاں ہیں؟ عبیر نے پریشانی سے پوچھا۔ باہر ہوں کام سے۔ کیوں، سب خیریت؟ حسام نے گاڑی دوسری سڑک پر ڈالتے ہوئے پوچھا اور ساتھ ہی نیچے جھکتے گن نکالی۔ فاطمہ کی نگاہیں گن کو دیکھتے ہی پھیل گئیں۔ سر آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے کیا؟ عبیر نے پریشانی سے پوچھا۔ حسام کے ماتھے پر بل پڑے۔ بکواس مت کرو عبیر، جو بات ہے سیدھے سے کہو۔ حسام غصے سے بولا ہی تھا جب اچانک گاڑی کے پچھلے شیشے پر گولی لگی تھی، پر گاڑی بلٹ پروف ہونے کی وجہ سے بچت ہو گئی تھی۔ ڈیم اٹ! وہ فون کاٹتے حسام نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی جبکہ فاطمہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ گھبرا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ ہیڈ ڈاؤن فاطمہ، حسام نے سختی سے کہتے گاڑی کو تنگ گلیوں میں موڑا تھا جبکہ فاطمہ کی نگاہیں کھڑکی سے نظر آتی 2 سیاہ گاڑیوں پر ٹھہر گئی تھی۔ اسی لمحے ایک گولی آ کر فاطمہ کی سائیڈ کے شیشے سے ٹکرائی تھی۔ آئی سیڈ ہیڈ ڈاؤن! حسام نے دھاڑتے ہوئے فاطمہ کو نیچے جھکاتے اس کا سر اپنی تھائی پر ٹکایا تھا۔ ہم مر جائیں گے، وہ نیچے جھکتی خوف سے بولی۔ اس کی آنسو کی نمی حسام کو اپنی تھائی پر محسوس ہونے لگی۔ حسام نے اپنی سائیڈ کی کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا تھا اور ہاتھ باہر نکالتے اپنے برابر آتی گاڑی کے ٹائر پر فائر کیا تھا۔ وہ گاڑی تو پیچھے رہ گئی تھی لیکن ایک بلٹ حسام کے بازو کو چیرتی گزری تھی۔ ہاتھ پکڑ میں لہو لہان ہوا تھا۔ سب ٹھیک ہے فاطمہ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔
درد ضبط کرتے لمحے بھر کے لیے اس کی گاڑی لڑکھڑائی تھی۔ اس نے فاطمہ کی سسکی پر فاطمہ کا سر تھپکتے کہا تھا، اور پھر کچھ آگے نکلنے کے بعد وہ گاڑیاں پیچھے رہ گئی تھیں۔ کچھ دور نکلتے حسام نے گاڑی کی سپیڈ نارمل کی تھی۔ ایک بار پھر فون پر عبیر کی کال آ رہی تھی۔ فون اٹھاتے حسام نے اسے فوراً پہنچنے کا کہا تھا۔ فون کاٹتے اس نے گاڑی سڑک کے کنارے پر روکی۔ فاطمہ، حسام نے اسے پکارا تو وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ اس کا چہرہ سرخ اور آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ جسم میں لرزش اس کے خوف کو عیاں کر رہی تھی۔ خون نکل رہا ہے۔ اس کی نگاہ حسام کے بازو پر ٹھہری تو مزید ہراساں ہوتے پھیل گئی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ بس چھوٹا سا زخم ہے، حسام نے لاپرواہی سے کہا، پر نگاہ فاطمہ کی پرس کی جانب گئی۔ چارجر ہے تمہارے بیگ میں؟ حسام کے پوچھنے پر فاطمہ نے کانپتے ہاتھوں سے چارجر نکالا۔ اس کی لیڈ میرے بازو پر باندھو، اتنی ٹائٹ کہ خون کی روانی ہاتھ میں نہ آئے۔ حسام کی ہدایت پر وہ ویسے ہی کرنے لگی، پر طاقت لگانا تھوڑا مشکل کام تھا۔ جیسے تیسے کرتے اس نے چارجر کا وائر حسام کے بازو پر باندھا تھا۔ فاطمہ کی نگاہیں اپنے بازو پر جمی دیکھ اس نے گہری سانس لیتے فاطمہ کو اپنی جانب کھینچا تھا، اسے اپنے طرف کرتے اذیت کے باوجود اس کا سر اپنے سے لگایا تھا۔ ڈرو نہیں، تم صرف مجھ سے ڈرتے ہوئے اچھی لگتی ہو، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، حسام نے اس کا سر تھپکتے کہا تو وہ بری طرح سے سکتے پیچھے ہوئی۔ مجھے گھر جانا ہے، روتے ہوئے کہا۔ وہی جا رہے ہیں، پر جو بھی ہوا تم کسی کو نہیں بتاؤ گی؟ حسام کے کہنے پر اس نے فوراً حامی بھری۔ آنسو صاف کرو اپنے، گاڑی سٹارٹ کرتے حسام نے کہا تو وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رگڑتے اپنے آنسو صاف کرنے لگی، پر آنسو ایک بار پھر آنکھ سے نکل کر گالوں پر بہنے لگے۔ میں سب کچھ بتا دوں گی بابا کو، آپ کے ساتھ میری شادی ہو گئی تو آپ کے ساتھ میں بھی مفت میں ماری جاؤں گی، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو حسام اسے خاموشی سے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، بتا دینا، پھر تمہارے بابا نکاح اور رخصتی دونوں آج ہی کر دیں گے، غصے اور لاپرواہی سے کہتے حسام نے گاڑی سٹارٹ کی تو فاطمہ ماتھے پر بل ڈالے اسے گھورنے لگی۔ میرے بابا بے وقوف نہیں ہیں، وہ ذرا پر اتری تھی۔ نہیں، وہ بے وقوف نہیں ہے، تم پاگل ہو، عقل سے فارغ لڑکی، وہ غصے سے جھنجھلایا۔ میں نہیں، آپ پاگل ہیں، فاطمہ بھی فوراً جواباً بولی۔ بالکل، میں ہی پاگل ہوں جو تم جیسی احمق لڑکی پر اپنا وقت برباد کر رہا ہوں۔ میری بات کان کھول کر سنو فاطمہ، اگر تمہارے منہ سے کسی کے سامنے ایک لفظ بھی نکلا تو پھر مجھ سے رحم کی امید مت رکھنا، میں تمہاری جان نکالنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا۔ حسام جس قدر سختی سے بولا، فاطمہ روتے ہوئے گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ شیشے پر نظر آتا بلٹ کا نشان دیکھتے اس پر جھرجھری تاری ہوئی تھی۔ سر، نامعلوم افراد کی گاڑیاں تھیں، وہاں کے سی سی ٹی وی حملے کے وقت بند کر دیے گئے تھے۔ گاڑیاں تو ضبط کر لی گئی ہیں، پر حملہ آور فرار ہو چکے تھے۔ عبیر نے کمر کے پیچھے ہاتھ باندھتے اسے اطلاع دی۔ کچھ اندازہ ہے یہ کون ہو سکتا ہے؟ حسام نے ایک میل دیکھتے مصروف انداز میں پوچھا۔ نو سر، ان کے مارنے کا مقصد نہیں تھا، صرف ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ عبیر کی بات پر حسام نے گہری سانس لی۔ ابھی وہ مزید کوئی بات کرتا جب ایک میل موصول ہونے پر ماتھے پر گہلا پل پڑا۔ گاڈ ڈیم، یہ ٹاسک کس نے مکمل کیا؟ حسام تقریباً دھاڑا تھا۔ نہیں معلوم، نئے بندے لگتے ہیں، انداز بالکل مختلف ہے، پر کام سر انجام دے چکے ہیں اور کوئی شناخت نہیں ملی ان کی۔ عبیر کے کہنے پر حسام نے اپنا ماتھا رب کیا تھا۔ اتنی اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ ویسے بھی جو ہوا ہے اس سے ہمارے کام میں آسانی ہو گئی ہے۔ عبیر نے کندھے اچکائے۔ ہمارے کام میں آسانی ہوئی ہے، پر جو ہوا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں۔ جو لوگ ڈرگ کی اتنی بڑی سپلائی ایران کے بارڈر سے فیصل آباد پہنچوا سکتے ہیں، وہ کل کو جرائم کی دنیا میں مزید آگے نکل سکتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، حسام نے ماتھے پر بل ڈالے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، پر جس نے بھی یہ کام کیا ہے بہت منجھا ہوا لگ رہا ہے۔ خیر، ابھی ہمارا فوکس ان پر نہیں ہونا چاہیے، ان کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ عبیر کے کہنے پر حسام نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم مایا بیگم اس کے کمرے میں شادی کا سرخ قیمتی جوڑا لائی تھیں، خوشی سے آمنہ کو دکھانے لگی تھی۔ جب آمنہ نے ان کو پکارا تھا، انہوں نے چونک کر آمنہ کی جانب دیکھا تو آنکھیں روئی روئی سی سرخ تھیں۔ میری بچی، کیوں رو رہی ہو؟ وہ آمنہ کے سامنے بیٹھی نرمی سے پوچھنے لگی۔ انہیں یہ فطری عمل لگا جیسے ہر لڑکی شادی سے پہلے ڈرتی ہے۔ یہ شادی ضروری ہے؟ اس نے ضبط سے پوچھا تھا۔
کچھ دنوں سے جو دل بوجھل تھا وہ 2 دن پہلے ہاشم کی ملاقات کے بعد پھٹنے کو ہو رہا تھا۔ کیا ہوا آمنہ، سب ٹھیک ہے؟ ماریہ بیگم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ امی، میرا دل نہیں مان رہا، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں آپ سے دور نہیں جا سکتی۔ وہ ہوتے ہوئے ماریہ بیگم کے سینے سے لگی تھی، پر چاہنے کے باوجود اصل وجہ نہیں بتا سکی تھی۔ کیا بتاتی کہ کچھ ہی دنوں میں دل کسی اور کے لیے دھڑکنے لگا تھا؟ آمنہ، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ بیٹا، یہ سب شروعات میں ہوتا ہے، بعد میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تم صرف گھبرا رہی ہو، پر دیکھنا، شادی کے بعد تم اتنی خوش رہو گی کہ تمہیں ہماری یاد بھی نہیں آئے گی۔ ماریہ بیگم نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ تم اپنا دلہن کا ڈریس دیکھ لو، یہ سلمان دولہا کے گھر سے آیا ہے، انہوں نے کہا ہے اگر تمہیں کچھ چینجنگ کروانا ہے تو ہو جائے گا۔ ماریہ بیگم اپنی نم آنکھیں صاف کرتی مسکرا کر کھڑی ہوئیں۔ آمنہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آمنہ نے ڈوبتے دل سے وہ لباس کمرے سے ڈبے سے باہر نکالا۔ بیش قیمتی دلہن کا حسین لباس۔ اس نے لباس پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ آنکھ سے آنسو موتیوں کی لڑی کی صورت گرنے لگے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ واپس کھلا۔ آمنہ نے نگاہ اٹھائی تو نگاہ پتھر ہو گئی۔ سامنے ہاشم کھڑا تھا، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں سرخ، بازو اور گردن کی رگیں تنی ہوئی، دانت سختی سے آپس میں پیوست۔ آمنہ فوراً گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ یہاں سے واپس جاؤ ہاشم، پلیز، گھر پر سب موجود ہیں، پلیز کوئی تماشا مت لگانا۔ آمنہ خوفزدہ سی بولی، جبکہ ہاشم کی نگاہیں اس کے دلہن کے لباس پر اٹک گئی تھیں۔ آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کرتے وہ دلہن کے لباس تک آیا۔ لباس ہاتھ میں اٹھاتے آمنہ کو دیکھا۔ یہ پہنیں گی آپ؟ بھویں اچکاتے پوچھا تو آمنہ اس کے سرد انداز پر تھوک نکل کے رہ گئی۔ مجھے پسند نہیں آیا یہ کہتے ہاشم نے جیب سے لائٹر نکالا تھا اور آمنہ کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے ڈریس پر آگ کا شعلہ بھڑکاتے ڈریس کو زمین پر پھینکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم پاگل ہو گئے ہو ہاشم؟ آمنہ تیزی سے ڈریس کی جانب بڑھی تھی، لیکن اس سے پہلے ہاشم اس کا بازو پکڑتے اسے دیوار سے لگا چکا تھا۔ نہیں، منع کیا نا آپ نے؟ وہ خطرناک انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ہاشم، تم پاگل ہو گئے ہو؟ اسے پیچھے ہٹاتے آمنہ بے بسی سے رونے لگی۔ ہاں، ہو گیا ہوں پاگل، آپ نے پاگل کر دیا ہے مجھے آمنہ۔ وہ بری طرح چلایا تو آمنہ کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ پلیز چپ ہو جاؤ، چلاؤ مت، سب گھر پر ہیں، غلط سمجھیں گے۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھ ہاشم کی طرف جوڑے۔ وہ دلہن کا لباس آگ پکڑ چکا تھا۔ مجھے بہت پہلے ہی چلانا چاہیے تھا۔ اب جب میرے سامنے میری زندگی لٹ رہی ہے، اب بھی خاموش رہوں؟ یہ دیکھیں میرے ہاتھ، پلیز، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتی، میں جانتا ہوں، پر میں تو آپ کو اپنی زندگی مان چکا ہوں نا، یہ سب مت کریں، انکار کر دیں۔ وہ گھٹنوں کے بل آمنہ کے سامنے بیٹھا۔ میں انکار نہیں کر سکتی ہاشم، تم خود کو سمجھاؤ اور یہاں سے جاؤ پلیز۔ آمنہ کی نگاہ بار بار دروازے کی جانب اٹھ رہی تھی۔ ہاشم کے ماتھے پر اچانک بل پڑے تھے، انداز بھی یکدم بدلا تھا۔ آمنہ کے بازو پر اپنی پکڑ مضبوط کرتے اس نے زور سے جھٹکا دیا کہ بے ساختہ فاطمہ بری طرح کراہی۔ آپ کو انکار کرنا پڑے گا، آپ مجھے بہت ہلکے میں لے رہی ہیں آمنہ، میں آپ کی سوچ سے زیادہ خطرناک ہوں۔ ہاشم سنگین لہجے میں غرایا۔ تمہیں جو بن پڑا کر لو، پر میں شادی سے انکار نہیں کروں گی، کیونکہ میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ سنا تم نے؟ نہیں کرتی میں تم سے محبت۔ ہاشم کو پیچھے دھکا دیتی وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ اسی لمحے کمرے میں دروازہ کھولتے بختیار صاحب اندر آئے تھے، ساتھ ماریہ بیگم۔ دلہن کا لباس جلتا دیکھ ماریہ بیگم نے ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھاتے فوراً آگ پر ڈالا تھا، جبکہ بختیار صاحب کو دیکھتے ہی آمنہ ان کی جانب بھاگی تھی۔ ان کے سینے سے لگتی بری طرح لرزنے لگی تھی، جبکہ ہاشم کی نظریں بے بس ہوئی تھیں۔ آمنہ کو خود سے جدا کرتے وہ ہاشم کی طرف بڑھے تھے۔ انکر میں آمنہ سے ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا جب کمرے میں تھپڑ کی آواز گونجی تھی اور بختیار صاحب کا ہاتھ ہاشم کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو ہراساں کرنے کی؟ وہ چلائے اور ایک تھپڑ ہاشم کے منہ پر رسید کیا۔ ہاشم نے صبر سے اپنے لب پر زبان پھیری۔ آمنہ ماریہ بیگم کے گلے لگی سہمی نظروں سے ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ میں آمنہ سے محبت کرتا ہوں۔ دوسرے تھپڑ کے بعد بھی وہ ڈٹ کر بولا، البتہ آنکھوں سے آنسو ضرور نکلے تھے۔ اپنی بکواس بند کرو، ورنہ زبان کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ اپنی زبان سے میری بیٹی کا نام مت لینا۔ ہاشم کا بازو پکڑتے بختیار صاحب اسے کھینچتے ہوئے باہر لائے تھے، باہر لان کی جانب دھکیلا تھا۔ صرف حدید اور حسام کی وجہ سے لحاظ کر لیا، ورنہ
غصے سے کہتے وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئے۔ لاؤنج کا دروازہ بند کیا۔ باہر کھڑے ہاشم نے اپنی جلدی آنکھیں میچ لیں۔ پلٹ کر بند دروازے کو دیکھا۔ سانسیں سینے پر بھاری ہونے لگی۔ 2 دن پہلے شائستہ بیگم سے اس نے بات کی تھی، انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ بے بس ہو گئی تھیں کیونکہ حدید صاحب نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ شکستہ قدموں سے گھر واپس لوٹا۔ جب لاؤنج میں ہی غصے سے ٹہلتے حدید صاحب کو دیکھا، پیچھے شائستہ بیگم پریشانی سے کھڑی تھی۔ کہاں گئے تھے؟ حدید صاحب نے سخت لہجے میں سوال کیا۔ خبر مل گئی ہے تو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ طنزیہ بولا، جب حدید صاحب نے بھی اسی گال پر تھپڑ مارا جس گال پر بختیار صاحب نے مارا تھا۔ کیا کر رہے ہیں حدید؟ جوان بیٹے پر ہاتھ اٹھائیں گے آپ؟ شائستہ بیگم نم لہجے میں کہتی تڑپ اٹھیں۔ ہاتھ مت اٹھائیں، جان سے مار دیں مجھے، کیونکہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا ڈیڈ، وہ میری محبت ہے، دستبردار نہیں ہو سکتا میں۔ وہ سرخوتی نظروں سے حدید صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، کیا کرو گے؟ آمنہ کی شادی سلمان سے ہی ہوگی، تم سے نہیں ہو سکتی، سمجھے؟ حدید صاحب بھی ڈٹ کر بولے، باپ ہی ہیں نا آپ؟ کیونکہ باپ لگ نہیں رہے۔ حسام بھائی کی شادی ان سے سالوں چھوٹی لڑکی سے کر رہے ہیں صرف اس لیے کیونکہ ان کے پاس پیسہ پاور سب ہے، سیٹلڈ ہیں وہ، اور میری شادی آمنہ سے اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ وہ مجھ سے 2 سال بڑی ہیں، میں سیٹلڈ نہیں ہوں۔ 2 دن دے مجھے، میں خود کو حسام بھائی سے زیادہ پروف کر دوں گا، پر آمنہ کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ نم لہجے میں بولا۔ اس کا ٹوٹا پھوٹا لہجہ دیکھ کچھ لمحے کے لیے حدید صاحب بھی دنگ رہ گئے تھے۔ ایسا نہیں ہے ہاشم، اندر داخل ہوتے حسام نے مداخلت کی تھی، میں تمہارے جذبے سے انکار نہیں کر رہا، پر معاملہ کچھ اور ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ حسام نے نرمی سے کہتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جب ہاشم نے حسام کو زور سے پیچھے دھکا دیا۔ نہیں سمجھنا، سمجھے کچھ؟ آمنہ صرف میری ہے، میں بتا رہا ہوں، اس کی شادی میں کہیں اور نہیں ہونے دوں گا، وہ جنونیت سے بولا تو حدید صاحب نے پریشانی سے حسام کو دیکھا۔ آمنہ کوئی کھلونا نہیں ہے ہاشم جس کی ضد تم نے لگائی اور ہم نے خرید دیا، کوشش کی تھی نا تم نے، یونی بھی گئے تھے اس کے کمرے میں بھی ہو آئے، مانی وہ؟ اگر وہ مان جاتی تو کچھ ہو سکتا تھا، زور زبردستی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ۔ حسام ماتھے پر بل ڈالے بولا، اس وقت ہاشم کو قابو کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ اتنی خبر رکھی ہے میرے بارے میں؟ گڈ، آپ تو یہ بھی جانتے تھے نا کہ میں آمنہ سے محبت کرتا ہوں، پھر کیوں سلمان کا رشتہ پیش کیا؟ وہ محبت کرتی ہو یا نہ کرتی ہو، وہ میری ہے، سنا ہے آپ سب نے، میں دیکھتا ہوں کوئی کیسے اس سے نکاح کرتا ہے۔ غصے سے گراتے اس نے تینوں نفوس پر نظر ڈالی تھی اور گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ شائستہ بیگم صوفے پر بیٹھی رونے لگی تھی۔ حدید صاحب پریشانی سے حسام کو دیکھ رہے تھے۔ حسام اپنے اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا تھا، ساتھ کچن کے دروازے پر کھڑی ملازمہ کو اسٹڈی میں آنے کا اشارہ کیا تھا۔ یہ ہاشم کی پانی کی بوتل میں ملا دو۔ حسام نے ایک چھوٹا سا خاکی لفافہ ملازمہ کی جانب بڑھایا تو وہ نم نظروں سے حسام کو دیکھنے لگی۔ یہ صرف 1 دن کے لیے ہاشم کو بے ہوش رکھ سکتا ہے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ کیا کوئی دوسرا راستہ؟ وہ کہتے کہتے بات ادھوری چھوڑ گئی۔ اگر کوئی دوسرا راستہ ہوتا تو میں اپنے بھائی کو کبھی اذیت میں نہیں دیکھتا، تم جانتی ہو ان کا نشانہ آمنہ ہے، آمنہ کو تحفظ صرف سلمان کے گھر میں مل سکتا ہے، پاکستان سے دور۔ حسام سنجیدہ لہجے میں کہتے کمرے سے نکل گیا۔ ملازمہ نے ہاتھ میں پکڑا خاکی لفافہ دیکھا، آنکھوں سے ایک قطرہ ٹوٹ کر گرا۔ اسے اس گھر میں آئے 2 سال ہو چکے تھے، وہ حسام سمیت اس گھر کے ہر فرد سے ایموشنلی اٹیچڈ ہو چکی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ خاموشی سے ہاشم کے کمرے میں گئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی ہاشم کی مخصوص رات ہاشم دیر سے گھر لوٹا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتا جوتے سمیت بیڈ پر اوندھے منہ ہوا، اتنی آسانی سے نہیں آمنہ، آپ میری ہیں اور میری ہی رہیں گی، کل یہ سب دیکھ لیں گے۔ تکیے میں منہ دباتے اس نے اطمینان سے سوچا، وہ فیصلہ کر چکا تھا، وہ دنیا سے لڑنے کو تیار تھا۔ کچھ دیر بعد بیڈ سے اٹھتے اس نے اپنے جوتے اتارے، گھڑی میں وقت دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ لباس تبدیل کرتے اس نے پانی کی بوتل اٹھائی، 2 گھونٹ میں تمام بوتل اپنے حلق میں اتاری۔ پانی کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوا تھا، البتہ اسے گلے میں خراش سی محسوس ہوئی تھی جس پر اس نے زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ بیڈ پر نیم دراز ہوتے نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ آمنہ کے متعلق سوچنے لگا، اچانک سر بھاری ہونے لگا، آہستہ آہستہ نیند اس کے ذہن پر پوری طرح غالب آنے لگی اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ گھر پر مہمان جمع ہو گئے تھے، پارلر والی گھر بھی بلائی گئی تھی۔ پلیز آپ رونا بند کریں، اگر ایسے روتی رہیں گی تو ہم میک اپ کیسے کریں گے؟ پارلر والی آمنہ سے بولی تو وہ دوبارہ اپنا چہرہ ہاتھوں سے صاف کرنے لگی۔
فاطمہ کچھ عجیب کیفیت کا شکار ہوتی اسے دیکھ رہی تھی۔ رونا تو مجھے چاہیے، یہ پاگل کیوں رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہے؟ فاطمہ نے سوچتے سر جھٹکا تھا جب ماریہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ فاطمہ پہلے تم تیار ہو، پہلے تمہارا نکاح ہوگا، ماریہ بیگم نے فاطمہ کا ڈریس باکس سے نکالنے کا کہا۔ پر کیوں امی، بڑی آمنہ ہے تو پہلے آمنہ کا نکاح ہوگا نا؟ فاطمہ بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے بولی۔ ہر بات میں بحث کرنا تمہاری بچپن کی عادت ہے، شرافت سے تیار ہو، حسام کو ضروری کام سے جانا ہے۔ ماریہ بیگم کے کہنے پر فاطمہ ماتھے پر بل ڈالے انہیں دیکھنے لگی۔ تو نکاح کر کے مجھ پر احسان نہیں کر رہے؟ اگر ضروری کام ہے تو چلے جائیں، بعد میں فرصت کے وقت نکاح کر لیں گے، وہ جلد میں بولی تو آمنہ رونا بھول اسے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ فاطمہ، ماریہ بیگم کا ضبط جواب دینے کو تھا۔ ہاں امی، ہو رہی ہوں تیار۔ ویسے اتنا دو نظری پن، ایک کے رونے پر اس کے آنسو صاف کر رہی ہیں اور دوسرے کے رونے پر اسے ڈانٹ رہی ہیں۔ اپنا ڈریس اٹھاتے وہ ڈریس روم میں گئی، جبکہ ماریہ بیگم آمنہ کے سر پر ہاتھ پھیرتی اسے دعائیں دینے لگیں۔ کچھ دیر بعد فاطمہ باہر نکلی تو آئس بلیو کلر کے گاؤن میں تھی۔ وہ گاؤن اس کے پیروں کو چھوتا زمین کو چوم رہا تھا۔ ماشاء اللہ فاطمہ، تمہاری اتنی اچھی پسند کیسے ہو گئی؟ آمنہ نے شرارتی انداز میں کہا تو فاطمہ دل ہی دل میں حسام کی پسند پر رشک کرنے لگی۔ میری پسند پہلے بھی اچھی تھی، منہ بنا کر کہتے وہ کرسی پر بیٹھی تو میک اپ آرٹسٹ اس کا میک اپ شروع کرنے لگی۔ 1 گھنٹے بعد فاطمہ کسی شہزادی کی طرح تیار تھی۔ گھر کے لان میں ایونٹ ارینج کیا گیا تھا، لیکن سجاوٹ باہر کی ایونٹ پلیسز سے زیادہ حسین تھی۔ نکاح میں صرف قریبی لوگ مدعو تھے۔ فاطمہ کی گھبراہٹ بڑھنے لگی تھی۔ حسام کمر پر ہاتھ باندھے سفید شلوار قمیض میں قاضی کے برابر میں بیٹھا نکاح نامہ فل کر رہا تھا۔ جب نگاہ اٹھی تھی، سامنے سے آتی فاطمہ پر ٹھہر گئی تھی۔ ہونٹ بے ساختہ مسکرائے تھے۔ اس کا پسند کیا ڈریس اس کی پسند کی ہوئی عورت پر بے پناہ حسین لگ رہا تھا۔ فاطمہ کو اس کے ساتھ سامنے لا کر بٹھایا گیا تھا۔ درمیان میں سفید پھولوں کی چادر تھی۔ امی، میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا ہے، قسم کھا رہی ہوں بند ہو جائے گا، مجھے کچھ دیر مزید دے دیں، پہلے آمنہ کا نکاح کروا دیں پلیز، وہ ماریہ بیگم کا ہاتھ تھامتے نم لہجے میں بولی۔ تو جواباً بختیار صاحب اس کا سر تھپکنے لگے۔ شروع کریں قاضی صاحب۔ بختیار صاحب کے کہنے پر نکاح شروع ہوا۔ حسام نے تو بخوشی نکاح قبول کیا، پر لوگ فاطمہ کے رونے پر حیران تھے۔ وہ اس طرح رو رہی تھی جیسے کوئی فوت ہو گیا ہو۔ حسام اس کا رونا ابھی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا رونا جب تھما، جب دلہن بنی آمنہ کو بھی باہر لایا گیا۔ فاطمہ کو حسام کے برابر بٹھانے کے بعد آمنہ کا نکاح شروع ہوا۔ آمنہ بنت بختیار، کیا آپ کو بعوض 10 لاکھ حق مہر سلمان شاہد سے نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ زور سے آنکھیں میچتے زبان جیسے مفلوج ہو گئی تھی۔ میں آپ کو اپنی زندگی مان چکا ہوں آمنہ۔ ذہن میں ہاشم کے الفاظ گردش کرنے لگے۔ آمنہ، ماریہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میں مر جاؤں گا آمنہ، ایک اور شدت بھری پکار نے جیسے دل پر پاؤں رکھا تھا۔ قبول ہے، اس کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے تھے۔ یہ الفاظ ادا کرتے خالی آمنہ کو دل نہیں لرزا تھا، بلکہ الفاظ سنتے وہاں کھڑے حسام، حدید صاحب اور شائستہ بیگم کا بھی دل لرزا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آمنہ سلمان شاہد کے نام ہو گئی۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد حسام ضروری کام سے چلا گیا تھا۔ فاطمہ بھی کچھ نارمل ہو گئی تھی۔ چند گھنٹے بعد ہی مہمانوں کو کھانا سرو کرنے کے بعد رات 9 بجے حسام رات 10 بجے گھر لوٹا تھا۔ رخصتی خیر سے ہو چکی تھی۔ وہ اندر آیا تو حدید صاحب اور بختیار صاحب دونوں ساتھ بیٹھے تھے۔ انکل، اگر اجازت ہو تو میں فاطمہ سے مل لوں، شاید وہ ناراض ہوگی میرے اس طرح جانے سے، حسام نے پوچھنے پر بختیار صاحب نے مسکراتے ہاں میں سر ہلایا تو حسام اندر کی جانب بڑھ گیا۔ لاؤنج میں ہی ماریہ بیگم اور ان کی بہنیں بیٹھی تھیں۔ آنٹی، اجازت ہے؟ حسام کے پوچھنے پر ماریہ بیگم نے مسکرا کر اشارے سے اجازت دی، کیونکہ زبان تو آمنہ کی رخصتی کی بات سے خاموش ہو گئی تھی۔ حسام نے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن پھر نفی میں سر ہلاتے دستک دینے کا ارادہ ترک کرتے دروازہ کھولتے اندر داخل ہو گیا۔ فاطمہ کا ڈریس بیڈ پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ گھر کے عام سے ٹی شرٹ ٹراؤزر میں گھٹنے پر سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ حسام خاموشی سے دروازہ بند کرتے بغیر الفاظ پیدا کیے فاطمہ کے بالکل برابر بیٹھا۔ فاطمہ نے گردن موڑ کر دیکھا تو حسام کو دیکھتے دل زور سے دھڑکا۔ وہ گہری نظروں سے فاطمہ کو دیکھ رہا تھا۔ سوچ رہا ہوں آج رخصتی بھی ہو جانی چاہیے، حسام کا کہنا تھا کہ فاطمہ رونا بھول آنکھیں پھیلائے حسام کو دیکھنے لگی۔
اچھی لگ رہی تھیں آج، خاموش خاموش سمجھدار سی۔ حسام کی آخری بات اسے طنز سی لگی تھی۔ میں کیسا لگ رہا تھا؟ حسام نے بات بڑھانے کو پوچھا۔ بہت برے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں نکاح ہو گیا اب آپ مجھے بلیک میل کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے۔ میں جلد آپ کے خلاف سارے ثبوت جمع کر کے آپ سے چھٹکارا حاصل کر لوں گی، وہ نخوت سے بولی۔ حسام نے بھویں اچکاتے اسے داد دینے والی نظروں سے دیکھا اور پھر یکدم کمر سے تھامتے اسے اپنی قریب کیا۔ فاطمہ کی زبان کے ساتھ سانس بھی رکی۔ اگر کہو تو نکاح کے تحفے میں خود سارے ثبوت تمہیں بطور تحفہ دے دوں؟ یہ کہتے حسام نے اپنا چہرہ فاطمہ کے چہرے کے قریب کیا تو فاطمہ حسام کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے پیچھے کرنے لگی۔ نہیں، کچھ نہیں چاہیے، آپ پلیز پیچھے ہو جائیں۔ اپنے تیزی سے دھڑکتے دل کو قابو کرتے اس نے حسام کو دور کرنا چاہا، پر حسام کے ایک جھٹکے سے وہ حسام کے سینے سے ٹکرائی۔ حسام کے سینے سے لگے وہ اسی کے وجود کا حصہ لگنے لگی۔ حسام! فاطمہ رو دینے کو تھی۔ اس کی اس قدر بگڑتی حالت دیکھ حسام کے ہونٹوں پر دلفریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ حسام نے اسے اچانک بیڈ پر گرایا اور خود گھنی ٹکاتے اس کے قریب جھکا۔ کوئی آ جائے گا، آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ اسے فرار کا کوئی راستہ نہ ملا؟ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا خطرناک حسام کا یہ روپ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی نہیں آئے گا، اس گھر میں ایک تم ہی بے وقوف ہو بس، حسام نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ اگر بے وقوف ہوں تو کیوں شادی کی مجھ سے؟ ماتھے پر بر ڈالے وہ اٹھنے لگی جب حسام نے اسے واپس بیڈ پر گرایا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لیے۔ یک ٹک فاطمہ کو دیکھنے لگا۔ جب فاطمہ کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ملا تو زور سے آنکھیں میچ لیں۔ اس کی حرکت پر حسام گہرا مسکرایا۔ فاطمہ کے چہرے پر جھکتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ اب میں تم سے تھوڑی سمجھداری کی توقع کرتا ہوں۔ اب تک تم نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی، کوشش کرنا آگے بھی نہ کرو۔ میں نہیں چاہتا تم پر کوئی بھی سختی کروں۔ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے حسام پیچھے ہوا تھا اور پھر اپنے پیچھے سے ایک پیک ڈبہ نکالتے فاطمہ کے پیٹ پر رکھتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ فاطمہ نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں تو کمرہ خالی تھا۔ حسام جا چکا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اتنا خطرناک بندہ اور رومانٹک! کیا اتنی بے وقوف ہوں میں جو ان کی باتوں میں آ جاؤں گی اور قبول کر لوں گی؟ نخوت سے کہتے وہ اٹھنے لگی جب نگاہ اپنے گود میں رکھے تحفے پر پڑی۔ اس نے پہلے اس تحفے کو غصے سے اٹھاتے سائڈ ٹیبل پر رکھا، پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتے گفٹ کھولنے لگی۔ اندر اس کا پسندیدہ موبائل تھا۔ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ انہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ ماما بابا نے بتایا ہوگا۔ اس نے خود سے اخذ کیا۔ کیا لے لوں؟ انگلی دانتوں تلے دباتے سوچا اور پھر اچانک فون اٹھاتے اسے خوشی سے دیکھنے لگی۔ رات 11 بجے اسے ہوش آیا تھا۔ وہ اپنا سر پکڑے اٹھ بیٹھا تھا جب نظریں گھڑی پر گئیں۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ صبح کے 11 بج گئے؟ میری آنکھ اتنی دیر سے کھلی؟ وہ کھڑا ہونے لگا جب سر بری طرح چکرایا۔ یہ اچانک کیا ہو رہا ہے؟ اپنا سر پکڑتے اس نے آنکھیں پوری طرح کھولنے کی کوشش کی۔ واش روم کی جانب بڑھتے اپنا چہرہ دھویا۔ سر اب بھی بھاری تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو لاؤنج خالی تھا۔ پورا گھر قمقموں سے روشن تھا۔ میز پر بڑے بڑے مٹھائی کے ٹوکرے پڑے تھے، ساتھ میں گفٹ باکسز بھی۔ اس کا دل مٹھی میں ہوا تھا۔ اس وقت گھڑی 11 بجا رہی تھی۔ اگر یہ صبح کے نہیں رات کے 11 بجے تھے تو وہ تو رات 2 بجے سویا تھا، یعنی دن گزر چکا تھا۔ آمنہ کی بارات تھی۔ جسم مفلوج ہونے لگا۔ بمشکل اس نے اپنے قدم دروازے کی جانب کھینچے۔ دونوں گھروں کے بیچ دیوار تک آیا۔ دروازے سے اندر جھانکا تو ڈیکوریشن کا سامان اٹھتا دیکھ خوف کی تصدیق ہو گئی۔ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامتے وہ قدم پیچھے لینے لگا۔ اس دوران 2 بار قدم بری طرح لڑکھڑائے۔ وہ زمین پر گرا لیکن پھر اٹھتے اپنے اندر کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے اس کی نگاہ سائڈ ٹیبل پر رکھی پانی کی بوتل پر پڑی۔ آگے بڑھتے اس نے بوتل ناک سے لگائی۔ ایک دن گزرنے کے باعث بوتل میں کیمیکل کی اسمیل آنے لگی تھی۔ ہلکے ہلکے سفید دھبے بھی بوتل پر نمایاں ہو رہے تھے۔ اس نے پوری قوت سے بوتل ڈریسنگ میرر پر مار دی تھی۔ شیشہ پل میں چکنا چور ہوا تھا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے اس نے سانس بحال کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہاشم! شائستہ بیگم نے کانپتے لبوں سے اسے پکارا۔ ہاشم نے زخمی نگاہیں اٹھا کر شائستہ بیگم کو دیکھا۔ جائیں یہاں سے، وہ دھیمے مگر خطرناک لہجے میں بولا۔ میری بات سنو ہاشم، وہ کمرے کے اندر داخل ہونے لگی تھی جب وہ پوری قوت سے دھاڑا۔ میں نے کہا جائیں یہاں سے۔ گردن کی رگیں پھولنے لگیں۔ اسے لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ ہاشم کی چیخ سن حسام اور حدید صاحب بھی وہاں پر آئے تھے۔ حسام کو دیکھتے ہی ہاشم بتکا تھا۔ یہ سب آپ نے کیا نا؟ بولیں، آپ نے بے ہوشی کی دوا ملائی تھی نا میرے پانی میں؟ حسام کے مقابل آتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھنے لگا۔
اپنے دونوں بیٹوں کو آمنے سامنے دیکھ شائستہ بیگم منہ دباتے رونے لگی تھی، جبکہ حدیث صاحب دونوں کے درمیان حائل ہوئے تھے۔ حسام نے نہیں، میں نے ملائی تھی وہ دوا۔ اب بتاؤ کیا کرو گے، مارو گے مجھے؟ حدیث صاحب نے غصے سے پوچھا تو ہاشم کی آنکھوں میں سے نمی نکلتے چہرہ نم کرنے لگی۔ نہیں، پر میں مر جاؤں گا آپ لوگوں کے لیے۔ آج سے، ابھی سے آپ کا چھوٹا بیٹا ہاشم مر گیا۔ آپ کا اب ایک ہی بیٹا ہے، حسام، بس۔ فیصلہ کن انداز میں کہتا لڑکھڑاتے سائڈ ٹیبل کی طرف گیا، اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتے ہی پلٹا۔ تم ابھی غصے میں ہو ہاشم، ہوش سے کام لو۔ حسام نے اسے سنبھالنا چاہا۔ پیچھے ہٹیں، خبردار میرے راستے میں آئے۔ آپ کے جتنا مضبوط نہیں ہوں، پر کمزور بھی نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ حسام کو نفرت سے دیکھتے وہ دروازے کی جانب بڑھا جہاں حدیث صاحب راستہ روکے کھڑے تھے۔ اپنے ماں باپ کا خیال کر لو۔ حسام نے اسے روکنا چاہا۔ کسی نے میرا خیال کیا؟ میری روح نوچ لی آپ لوگوں نے۔ اس سے بہتر تھا مار دیتے۔ نہ زندوں میں چھوڑا ہے مجھے، نہ مردوں میں، کہتے اس نے حدیث صاحب کے بازو پکڑے تھے۔ ان کے کچھ بھی کہنے سے پہلے حدیث صاحب کو ایک طرف کرتے وہ باہر نکل گیا تھا۔ پریشان نہ ہوں، ابھی غصے میں ہے، غصہ اترے گا تو گھر لوٹ آئے گا، حسام نے کہتے اپنی ماں کو سہارا دیا تھا جو حسام کے گلے لگے بری طرح رونے لگی تھیں۔ آج کی قسط بہت مشکل سے لکھی ہے، آپ لوگ اپنی قیمتی رائے کا